أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، بہت دیر سے آپ ہمارے مقررین حضرات کے بیانات اور نعت پڑھنے والے ہمارے عزیزوں سے ان کی پرشوق اچھی نعتیں سماعت فرما رہے ہیں. لیکن ایک بات میں بڑی صفائی کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ مجھے تقریر کا کبھی شوق نہیں رہا. الحمدللہ میں گھنٹوں گھنٹوں بول سکتا ہوں، لیکن شوق نہیں ہے. مجھے افسوس یہ ہے کہ مدرسے کی طرف سے اتنا اہتمام کیا گیا ہے اس جلسے کا، منتظمین نے، یہاں کے اساتذہ نے، علاقے کے لوگوں نے آج کے دن کے لیے رات و دن ایک کیے ہوں گے، اس کا مجھے اندازہ ہے. لیکن جتنا مجمع میری نگاہ کے سامنے ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا وہ مجمع ہے جو کھانوں پر مڈلا رہا ہے، جو دکانوں پر چائے پی رہا ہے، جو غپ شپ میں لگا ہوا ہے. میرے عزیزوں، آپ کس لیے آئے ہو؟ 10 15 20 کلومیٹر کا سفر کر کے آئے ہو، جلسے کے نام پر آئے ہو، مدرسے کی نسبت پر آئے ہو، قرآن کی نسبت پر آئے ہو. ہم اپنے قرآن کے ساتھ تعلق، محبت، دین کی عظمت کا مظاہرہ اپنے ان کردار سے اسی انداز میں کریں گے تو پھر مجھے کہنے دیجئے کہ مسلمان جو آج کثرت تعداد کے باوجود تاش کے پتوں کی طرح بکھرا ہوا ہے، اور ان کا یہ بکھرنا اور ان کا یہ انتشار اور دین سے بے رغبتی اور بے اعتنائی، آج اس نے ہمیں اس منزل تک پہنچا دیا ہے کہ کچھ کہنے کی بات نہیں ہے کہ ہم آج اقوام عالم کے سامنے، دنیا کی طاقتوں کے سامنے ہماری حیثیت ایک فٹ بال کی سی رہ گئی ہے کہ ایک کھیلنے والا ایک کک ادھر سے مارتا ہے تو بال چھٹک کے ادھر جاتا ہے، اور ادھر سے کک ماری جاتی ہے تو بال چھٹک کے ادھر آتا ہے. آج امت مسلمہ اقوام عالم کے سامنے بازیچے اطفال اور کھلونا بنی ہوئی ہے. اس کا سبب صرف یہ نہیں ہے کہ ہمارا دشمن ہم سے دشمنی کر رہا ہے، اس کا سبب ہم خود ہیں. اور شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے، بہت اچھی بات کہی ہے کہ سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے. سبب دوسروں پر الزام رکھ کر کے اور دوسروں کو کوس کر اپنے خود سے مطمئن ہو جائیں. میرے عزیزوں، آج مسلمانوں کا کردار، مسلمانوں کی زندگی، ان کے روز و شب، ان کی معاملات، ان کی دیانت، ان کی صداقت، ان کی عدالت، اور وہ اسلامی شان، اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کہ جس کا نمونہ مسلمانوں کو ہونا چاہیے تھا. ہم نے اپنے لباس سے محمد الرسول اللہ کے لباس کو پھینک دیا، اپنی شکلوں سے محمد الرسول اللہ کی شکلیں نوچ نوچ کر کھرچ کھرچ کر پھینک دی. ہماری زبان پر جھوٹ، ہمارے وعدوں کے اندر بے بدعہدی اور عدم وفائی، یہ سب آج ہماری زندگی کا حصہ بن گیا. مسلمان ایک زمانہ وہ تھا، میرے عزیزوں غور سے سنو میری بات،
بات میں بہت لمبی تقریر کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں۔ میرے عزیزوں غور سے سنو، ایک زمانہ وہ تھا کہ مسلمانوں کو دیکھ کر لوگ ان کی زندگی کا اور ان کے نبی کا اور مسلمانوں کی اسلامی تعلیمات کا اندازہ لگاتے تھے ہماری اور آپ کی زندگی دیکھ کر۔ لیکن آج ایک مسلمان اگر کہیں کھڑا ہو جائے تو نہ اس کی صورت اسلامی ہے، نہ اس کی سیرت اسلامی ہے، نہ اس کا لباس اسلامی ہے، نہ اس کا کردار میں اسلام کی کوئی روشنی اور کوئی جھلک موجود ہے۔ مسلمان آج اپنے نام کے ذریعے پہچانا جاتا ہے، اپنے کردار کے ذریعے سے نہیں، اپنی شکلوں کے ذریعے سے نہیں، اپنی پاکیزہ اور محبت بھری زندگی سے نہیں، بلکہ نام سے۔ اچھا آپ کون ہیں؟ آپ یوسف ہیں، لیکن شکل سے تو نہیں معلوم ہوتا۔ آپ اچھا محمد ہیں، آپ عبد الرحمن ہیں، آپ عبد الکریم ہیں۔ کیوں ہم اپنے ناموں سے پہچانے جاتے ہیں؟ اپنی شکلوں سے، اپنے لباس سے، اپنے پیار و محبت بھری ہوئی زبان سے، اپنے بلند اخلاق کے ذریعے کیوں نہیں پہچانے جاتے؟ میرے بھائیوں، اس جلسے کو میں رسمی جلسہ نہیں بنانا چاہتا، میں آپ کے دل کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں۔ آپ کے اندر اسلام کی وہ آگ اور وہ چنگاری، جو ایسی چنگاری جو شعلہ جوالہ بن جائے اور اقوام عالم کے سامنے آپ اپنے کردار و عمل کے ذریعے بتا دیں کہ مسلمان وہ نہیں ہے کہ جو کسی کے پر ظلم کرے، کسی کو ستائے، کسی کو برا کہے، کسی کی غیبت کرے، کسی کی چغلی کرے، کسی پر بہتان باندھے، کسی کی دل آزاری کرے۔ مسلمان کی یہ شان نہیں۔ ہماری شان تو یہ ہے کہ ہم ٹوٹے دلوں کو جوڑا کرتے ہیں، ہم زخمی دلوں پر مرہم رکھا کرتے ہیں، ہم شکستہ پا کو تاب و توانائی دیتے ہیں، ان کو چلنے کی نہیں، ان کو دوڑنے کی اور ان کو لپکنے کی قوت دیتے ہیں۔ یہ ہماری اور آپ کی تاریخ رہی ہے اور آپ کے بزرگوں کی تاریخ رہی ہے۔ آپ اس سیرت کو اپنائیے۔ آپ قرآن کے موضوع پر بہت دیر سے سن رہے ہیں اور ابھی اور سنیں گے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے کچھ ایسی باتیں بیان کروں قرآن کی، حالانکہ میں نے جو قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے وہ اسی موضوع سے متعلق ہے، لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ آئے ہیں تو خالی ہاتھ آئے ہیں تو اپنے دامن مراد کو بھر کر جائیے، کچھ لے کر جائیے، کچھ پیغام لے کر جائیے، کچھ فیصلہ کر کے لے کے جائیے کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہماری نمازیں، ہماری عبادت، ہمارے اعمال، یہ سب اللہ کے لیے ہیں۔ ہم جئیں گے تو اسلام پر جئیں گے، مریں گے تو اسلام پہ مریں گے۔ ہم اسلام کو اور دین کو اور شریعت مصطفی کو اپنی زندگی کا ایسا جزو لا ینفک بنائیں گے کہ ہم اس سے جڑے رہیں گے، چاہے دنیا ہمیں کچھ کہتی رہے، چاہے ہمیں کٹ ملا ہونے کا تانا دیا جائے، چاہے ہمیں فنڈامنٹلسٹ، بنیاد پرست اور پرانے خیال ہونے کا نعرہ دیا جائے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے۔ ہمارا پیغام یہ ہے کہ پیش نظر ہے نقش کفے پائے مصطفیٰ، پیش نظر ہے نقش کفے پائے مصطفیٰ، چلتا نہیں میں وقت کی رفتار دیکھ کر۔ دنیا کیا کہے گی، دنیا کیا سوچے گی، دنیا کیا سمجھے گی، وہ سمجھتے رہیں، لیکن ہم کیا ہیں؟ ہم محمد الرسول اللہ کے غلام ہیں، ہم محمد الرسول اللہ کی امت ہیں، ہم اس خیر نبی کی وہ خیر امت ہیں کہ ہمارا نبی بھی آخری نبی ہے، یہ امت بھی آخری نبی ہے۔ اب اس امت کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی امت آئے گی۔ اگر اب اس امت کے بعد اور اس نبی کے بعد اگر کوئی چیز آئے گی تو وہ قیامت ہوگی اور کچھ نہیں آئے گا، قیامت آئے گی۔ میرے بھائیوں، اللہ کا کلام، اس کا تقدس، اس کی عظمت، اس کی پاکیزگی، اس کے اجر و ثواب، اس کی نورانیت، اس کی حقانیت 100% بجا ہے۔
اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اس قرآن نے دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو اور دنیا کے بڑے بڑے سورماؤں کو دھولا میں بیدام بنا دیا ہے۔ اسی قرآن کی آیت نے لوگوں کے دلوں کے اندر انقلاب برپا کیا اور زیر و زبر کر دیا۔ میں صرف ایک واقعہ آپ کو سناؤں گا اور آپ سے اجازت مانگوں گا۔ آپ نے اور ہر مسلمان نے ایک نام سنا ہوگا، امیر المؤمنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ۔ سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا ہوگا۔ کیسے صحابی ہیں، خلیفہ دوم ہیں، ان کا مقام اللہ کے نزدیک، اللہ کے پیغمبر کے نزدیک کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد اللہ نبوت کا سلسلہ باقی رکھتا اور نبی ہونے کا سلسلہ جاری رکھتا تو میری امت میں عمر اس شان کے آدمی ہیں کہ وہ نبی بن سکتے ہیں، لیکن نبوت ختم۔ آپ نے نبوت کی آخری اینٹ رکھ کر قصر نبوت کو مکمل فرما دیا ہے، اب کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ مکہ کے وہ جری، وہ بہادر انسان اور ایسی جرأت کہ عرب والے اور مکے والے عمر کو مثال میں پیش کیا کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قسمت میں ایمان رکھا تھا۔ ایمان یہ توفیق الہی سے ملتی ہے۔ ایمان رشتوں کی بنیاد پر نہیں، دولت کی بنیاد پر نہیں، عہدہ و منصب کی بنیاد پر نہیں، بلکہ ایمان یہ توفیق خداوندی اور انعام خداوندی ہے، اور جس کے تقدیر میں ایمان ہے وہ خود ایمان میں آئے گا۔ حضرت امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان میں داخل ہونے کا سبب یہی اللہ کا کلام بنا، یہی اللہ کا کلام بنا ہے، اور یہی قرآن کی آیتیں ہیں جنہوں نے عمر کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا، عمر کو بےتاب کر دیا۔ میں پورا واقعہ نہیں سناؤں گا آپ کو، میں بہت سمیٹ کر گفتگو کر رہا ہوں۔ کیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن کے گھر پہنچتے ہیں، جن کے بارے میں یہ اطلاع ملی تھی کہ میری بہن بھی اور میرا بہنوئی سعید بن زید اور بہن فاطمہ رضی اللہ عنہما یہ دونوں کی دونوں ایمان لے آئے ہیں، اور عمر تو دین اور ایمان کے جزیرۃ العرب کے شدید ترین مخالفین میں تھے۔ پہنچ گئے بہنوئی کے مکان پہ، کیا پڑھ رہے تھے، کیا بول رہے تھے، سب ڈر کے مارے خاموش ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا، اخیر میں سناتا ہوں، حضرت عمر نے کہا کہ اچھا جو